آئیے جناح یونیورسٹی برائے خواتین کی ڈاکومنٹری ملاحظہ کریں۔ کراچی کے دل میں عظیم دستگاہ جناح یونیورسٹی فار وومن خود مختاری اور ترقی کی علامت کے طور پر قائم ہے۔ اس کا قیام بانی الحاج مولوی ریاض الدین احمد کے ویژن کا نتیجہ ہے اور یہ پاکستان کی پہلی خواتین یونیورسٹی ہونے کا اعزاز بھی رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ مطلب ہماری یونیورسٹی جیسے بن گئی اور اللہ کا شکر ہے کہ بننے کے بعد تو سب سے بڑا ایک ٹاسک ہوتا ہے کہ اس کو جو چیز بنائی جائے اس کو آگے لے کر جاؤ، اوپر لے کر جاؤ۔ تو میرے والد صاحب کی میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی محنت جو انہوں نے بنائی اور اللہ کا شکر ہے کہ آج وہ اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ادارہ صرف ایک کیمپس نہیں بلکہ ایک انقلابی قوت ہے جو کل کے رہنماؤں کو پروان چڑھا رہا ہے۔ جناح یونیورسٹی فار وومن میں 7,000 سے زائد طالبات زیر تعلیم ہیں جو 5 اہم شعبوں پر مشتمل ہیں: سائنس، سوشل سائنس، فارمیسی، بزنس ایڈمنسٹریشن اور میڈیکل اینڈ الائیڈ ہیلتھ سائنس شامل ہیں۔ جناح یونیورسٹی فار وومن میں بائیو ٹیکنالوجی، فوڈ سائنس، فارمیسی، کمپیوٹر اور مائکرو بایولوجی کی جدید لیبارٹریز کے ساتھ ساتھ ویژول ڈپارٹمنٹ کی سوئنگ اور ویونگ لیبز بھی شامل ہیں۔ جو کہ یونیورسٹی کے تعلیمی معیار کے لیے ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ یونیورسٹی کا کیمپس اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ طلبہ کی ہمہ جہت ترقی کو فروغ دے۔ جدید لائبریری اور کشادہ آڈیٹوریم سے لے کر مکمل سہولیات والے جمنیزیم اور میڈیکل یونٹ تک جناح یونیورسٹی طلبہ کی مدد کے لیے مختلف سہولیات فراہم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کیریئر کاؤنسلنگ اور ٹرانسپورٹ سروسز طلبہ کے تعلیمی سفر کو آسان اور مؤثر بناتی ہیں۔ ہر شہر ہر صوبے سے لڑکی پڑھنے آ رہی ہے اور میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں، بلکہ بہت ہی اس بات پہ خوش ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتنا کرم کیا کہ ہمارے والدین کا اعتماد کے بغیر کسی چیز سے آگے کہ نہ ہم اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں نہ ٹی وی میں ہم کوئی سلائڈ چلاتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارے داخلے پورے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے ہر صوبے ہر شہر سے لڑکی پڑھنے آ رہی ہے اور بلکہ میں کہوں گا مختلف قومیتوں کی لڑکیاں، مختلف مذاہب کی لڑکیاں، اللہ کا شکر ہے کہ ہماری یونیورسٹی کے اندر اس وقت زیر تعلیم ہے۔ جناح یونیورسٹی میں تحقیق کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اور انقلابی معاملات کو فروغ دیتا ہے اور منصوبوں کو آغاز سے لے کر تجارتی سطح تک رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جیوبک کے ذریعے طلبہ صنعت کے ماہرین سے جڑتے ہیں، فنڈنگ حاصل کرتے ہیں اور اپنی تخلیقات پیش کرتے ہیں۔ تحقیق میں یونیورسٹی کی برتری کا ثبوت اس کی بین الاقوامی کانفرنسز ہیں، جیسے آئیبراس اور 5th انٹرنیشنل ریسرچ کانفرنس آن سسٹینیبل بزنس اسٹریٹجیز شامل ہیں۔ جناح یونیورسٹی فار وومن کی خاص بات اس کے روایتی اور جدید وسائل کا منفرد امتزاج ہے۔ پیمرا سے لائسنس یافتہ FM ریڈیو، صدائے طالبات 91.8 میگا ہرٹز اور پروفیشنل ٹی وی اسٹوڈیو طلبہ کو میڈیا انڈسٹری کے لیے مہارت فراہم کرتے ہیں۔ زولوجی ڈپارٹمنٹ کا میوزیم، جس میں اسٹرب ہوئے جانوروں کا شاندار ذخیرہ موجود ہے،
جو سیکھنے کے عمل میں ایک دلچسپ پہلو کا اضافہ کرتا ہے۔ جناح یونیورسٹی فار وومن طلبہ کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے پرعزم ہے۔ نمائشوں، فائنل ایئر تھیسس ڈسپلے اور بین الاقوامی تعاون کے ذریعے طلبہ قیمتی تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے سابق طلبہ دنیا بھر میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، جو اس کے بہترین معیار کی عکاسی کرتے ہیں۔ ISO سے تصدیق شدہ اور جدید سہولیات سے آراستہ یہ خواتین کو نئی راہیں دکھانے میں ہمیشہ پیش رہی ہے۔ جناح یونیورسٹی فار وومن تعلیم کے ذریعے خود مختاری کے ویژن کی علامت ہے۔ یہ ادارہ صرف ایک یونیورسٹی نہیں بلکہ علم، ہمت اور تبدیلی کی ایک میراث ہے۔ جب تک ہم خواتین کو اور جو لڑکیاں ہیں ان کو شامل نہیں ہوں گی، وہ پاکستان کی ترقی کے اندر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی آج کل لڑکیاں ہی پڑھنے میں بہت آگے جا رہی ہیں، اور وہ لڑکیاں چاہے شادی بھی ہو جائے، مگر میں پھر بھی کہوں گا کہ وہ شادی کے بعد بھی اگر آپ مینیج کر سکتی ہیں اپنی فیملی کو تو ضرور اپنی تعلیم کو استعمال میں رکھیں۔ بہت بہت شکریہ۔ علم کی ترویج کے لیے شبانہ روز محنت کی اور جناح یونیورسٹی برائے خواتین جیسی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی۔ میری مراد جناب الحاج ریاض الدین احمد صاحب سے ہیں۔ ہم سب کی عقیدتیں ان تک پہنچے۔ اللہ پاک جنت الفردوس میں آپ کے درجات بلند فرمائے۔ میں استقبالیہ نوٹ کے لیے جناح یونیورسٹی فار وومن کے چانسلر جناب وجیہ الدین احمد صاحب کو دعوت دوں گی۔ پہلے تو میں تمام جو بچیاں ہیں، اسٹاف ہے، ان تمام سے ذرا دیر پروگرام سے جو میں ایک ہی بات چاہتا ہوں، جو چیئرمین صاحب کے ہیں وہ آپ یقین کریں انہوں نے مجھ سے بہت کہا کہ جی کہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا کہ کسی آفیشل کسی میٹنگ میں مصروف ہوں، اور میرا وعدہ تھا آپ کے یہاں، خود میں نے وعدہ کیا تھا آنے کا، تو میں کہوں گا کہ بھائی ہماری طرف سے ضرور رحمت ہوئی، مگر پلیز کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، تو آپ چیئرمین صاحب کا بہت شکریہ کہ وہ ہماری یونیورسٹی تشریف لائے اور ہماری یونیورسٹی کو عزت بخشی۔ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک پاکستان کا ایک بہت بڑا عہدے پہ موجود شخص ہماری یونیورسٹی میں موجود ہے، تو اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا، تو میں کہوں گا پلیز آپ کو تعلیم دیں۔ اور ویسے ابھی میری تھوڑی دیر پہلے جو بات چیت ہوئی تھی تو میں نے اپنی یونیورسٹی کا تھوڑا سا انٹرو بتایا کہ جی ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہم لوگوں کی نیت ایسی ہے کہ ہم اس لیے ہمارے والد صاحب نے یہ یونیورسٹی بنائی تھی، اور یہ 80s سے سمجھنے کام ہو رہا ہے۔ 80s میں پہلے پوسٹ گریجویٹ کالج تھا 84 میں، پھر وہ چلتے چلتے پھر وہ اللہ نے ایسا ہوا کہ 93 میں چارٹر مل گیا، اور 93 کے بعد 98 میں پھر اسمبلی سے منظور ہو گیا۔ آج سمجھ لیں کہ ہر جو ہمارا ہر سال کے حساب سے تقریباً ہزاروں بچیاں پاس آؤٹ ہو گئی ہیں ماشاء اللہ سے، اور بعض تو ایسی بچیاں بھی پڑھ لی ہیں جن کی والدہ نے بھی یہاں سے پڑھا، تو اللہ کا شکر ہے، والدین کا اعتماد، اور جو ہم اس معاملے میں ہم کہیں گے کہ ہمارے والد صاحب کی روح ضرور خوش ہوتی ہوگی اس بات پر کہ جی کہ اچھی طریقے سے چل رہا ہے ماشاءاللہ۔ ہمارے پیچھے صاحب ڈاکٹر نعیم فاروقی صاحب، اس کے علاوہ اور تمام دین، سارے چیئرپرسن، تمام اسٹاف، سب لوگوں کی محنت ہے کہ یونیورسٹی آج ماشاءاللہ ترقی کر رہی ہے۔ اور میں جیسے چیئرمین صاحب کو میں نے بتایا کہ ہم کمرشل نہیں ہیں سر، ہماری نیت لڑکیوں کو واقعی تعلیم دینا ہے، ہمارے اسٹاف کی نیت بھی یہ ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دینا ہے، اور ماشاءاللہ سے لڑکیاں پڑھ بھی رہی ہیں اور ہر فیلڈ میں آگے نکل رہی ہیں، تو چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کا رزلٹ دیکھ لیں، چاہے کسی انسٹیٹیوٹ میں دیکھ لیں،
اللہ کا شکر ہے کہ واقعی لڑکیوں نے جو ایک ہوتا ہے نا کہ نامحدود مسائل میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ سب سے اچھی ہیں. تو میں کہوں گا کہ تمام لڑکیوں کا شکریہ کہ انہوں نے, ان کے والدین کا شکریہ کہ انہوں نے ہم پہ اعتماد کیا اور ماشاءاللہ سے ہماری یونیورسٹی کو عزت بخشی اور یہاں پر اپنی بچیوں کو اس قابل سمجھا کہ یہاں پڑھا رہے ہیں. تو میں چیئرمین صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز میں اس سے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, اور وہ ویسے ہی ہم ذرا سا لیٹ ہو گئے تھے, تو چیئرمین صاحب کو میں چاہوں گا کہ وہ زیادہ میں بیچ میں وہ رکاوٹ نہ بنوں, اور جو ہماری جو اناؤنسر ہیں بچی یہ کچھ ہی دیر میں دوسرے گیسٹ کو بلائیں گے. بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. Thank you so much, sir. Before calling our honorable guest, brief introduction of the guest. Senator Saidal Khan Nasir Sahab, currently serving acting chairman of the Senate of Pakistan, was elected unopposed to the opposition on April 9, 2024, representing Balochistan on a general seat. He has been actively involved in politics since the late 1990s, beginning his journey through student politics with the Muslim Student Federation, as he was loyalist of the MPMLN. He has played a key role in legislative debates, policy development, and upholding constitutional process in the Senate. Known for advocating traders' rights, women inclusion, and representing Balochistan voice in federal leadership. He now presides over Senate proceedings in the absence of the chairman, effectively strengthening parliamentary consensus during a politically critical time. Now I would like to call our esteemed honorable guest, Janab Saidal Khan Nasir, acting chairman Senate of the Pakistan, with a huge round of applause. यूनिवर्सिटी और वुमेन के हमारे मोहतरम वाइस चांसलर साहब और हमारे इस हाल में मौजूद हमारे मौजूदा असातिज़ा कराम और हमारे मेहमान गिरामी और इस जामे के बाद काबिल फ़ख्र हमारे तलबा, मैं बेहद मशकूर हूँ और बहुत ज़्यादा मुझे मुसरत है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये एज़ाज़ बख्शा कि मैं इस तरह इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कराची के ख़वातीन की यूनिवर्सिटी में आप लोगों ने मुझे मेहमान बनाया और इस इदारे का एक तारीख़ी पस मंज़र भी है और इल्म के हवाले से और उसके जिस हज़रत कायद आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और जिन बुज़ुर्गों ने इनकी बुनियाद रखी, जिन्होंने इनकी तख्लीक की, इन्होंने जिनकी सोच थी ये यूनिवर्सिटी आज उनके जानशीनों ने और यहाँ के असातिज़ा कराम ने, ख़वातीन व हज़रात ने, हमारे बच्चों ने जिस मेहनत से वाइस चांसलर साहब ने और यहाँ के असातिज़ा कराम ने, यहाँ के मैनेजमेंट ने जिस मेहनत से इस यूनिवर्सिटी को इस मकाम पे खड़ा किया है और जो मकाम कराची जो पाकिस्तान का दिल है और वाक़ईतन यहाँ पे पाकिस्तान की माशी हवाले से कराची के बगैर पाकिस्तान नामुकम्मल है और इनके लोग भी बड़े अच्छे हैं. तो इस कराची के अंदर इतनी बड़ी
ایڈمنسٹریشن کھڑا کرنا اور چلانا میں یہاں کے اساتذہ کرام کو، ایڈمنسٹریشن کو، خاص کر وائس چانسلر صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو اور ہمارے بچوں کو خیرات تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ کیونکہ میرے سامنے یقیناً میں کوئی پروفیشنل بات نہیں کروں گا، کیونکہ میرا سفر خود ایک گراؤنڈ پولیٹکس پوزیشن سے ہوا ہے۔ میں نے خود گراؤنڈ پولیٹکس سے کو دیکھتے ہوئے گراس روٹ لیول سے اپنے پولیٹکس کا، اپنے سماجی اور سیاسی حوالے سے اور علمی حوالے سے گراس روٹ لیول سے ایک سفر شروع کیا۔ پھر جب انسان کی نیت ٹھیک ہو، خلوص ہو، جذبہ ہو، تو دنیا کی تمام تکالیف بھی برداشت کر سکتا ہے بندہ، اور محنت کرنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے اپنے مقام تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو میری آپ جو یہاں پہ یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اتنی بڑی یونیورسٹی کے لیے 7,000 سے زائد طالبات جو پورے ملک سے اور پورے ملک کے مختلف علاقوں سے، صوبوں سے، ڈسٹرکٹ سے یہاں پہ پڑھ رہی ہے۔ بالکل ہماری سینٹ کو کہتے ہیں کہ اوسا فیڈریشن۔ ہماری سینٹ میں بھی تمام صوبوں کے، تمام علاقوں کے بہت معزز لوگ، بڑے تعلیم یافتہ لوگ اور اپنے شعبوں میں ہنر رکھنے والے لوگ ہماری سینٹ میں موجود ہیں۔ اس کا ایک عکس آج مجھے یقیناً آج وومن یونیورسٹی میں بھی نظر آیا، کیونکہ آپ لوگ یہی ہمارے مستقبل کے معمار ہو، چاہے ایجوکیشن میں ہو، میڈیکل میں ہو، ہیلتھ میں ہو، دفاعی شعبے میں ہو، سائنس کے شعبے میں ہو۔ مجھے امید ہے کہ پاکستان کی جس طریقے سے باقی شعبوں میں خواتین آگے ہیں، خواتین آگے آ رہی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں بھی کل انشاءاللہ ہمارے اوسا فیڈریشن اور سینٹ اور پاکستان میں آپ اپنے علاقے کی، اپنے لوگوں کی، اپنے ولیج کی، اپنے صوبے کی نمائندہ کرو گی۔ یہ میری دعا بھی ہے، اور آپ کے لوگوں کے یہ روشن چہرے اور باہمت چہرے اور جس قسم کے آپ لوگوں کے اندر تعلیم سے محبت، اپنے ملک سے محبت، اپنے لوگوں سے محبت اور تمام شعبوں سے محبت، یہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ یہ پاکستان کے معمار بھی ہو اور پاکستان کی قیادت کرو گے۔ اور محنت سے سب کچھ، میری ایک پولیٹیکل ہسٹری ہے، میں خود پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو مجھے یقین ہے کہ محنت بندہ خلوص سے کرے، ہمت سے کرے اور اچھے نیت سے کرے۔ دنیا کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو خواتین مردوں سے پیچھے رہ جائے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ خواتین کے بغیر، ہمارے خواتین کے بغیر باقی نظام تو چھوڑو، گھر کا نظام بھی مشکل ہو سکتا ہے ان کے بغیر، اور کیونکہ گھر کا بھی وہ ساری چیزیں خواتین کے ہاتھ میں۔ سچ بولنا چاہیے اور سب کو ہمت کر کے سچ بولنا چاہیے۔ بڑی بڑی باتیں سارے کرتے ہیں، مگر جب گھر جاتے تو سب کی جگہ نیچے ہوتی ہے۔ تو خواتین کا انہوں نے اپنی صلاحیتوں سے ہر شعبے میں اگر اس سوچ کے ساتھ انہوں نے محنت کر کے دکھایا، اب تو ماشاءاللہ وہ دفاعی ہمارے آرمی بھی ہو، سیکورٹی فورسز بھی ہو، پولیس ہو، ہر شعبے میں، جیسے باقی صوبوں کی، اسی طرح سندھ کے خاص کر کراچی کی
हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हर चीज़ में आगे होती है और ये खुशी की बात है। और मैं यकीनन मुझे थोड़ा सा देर हुआ कोई ऑफिशियली मीटिंग के हवाले से सिंध हुकूमत के किसी ज़िम्मेदार के साथ मेरी मीटिंग थी, उसके लिए भी मैं बेहद माजरत ख्वाह हूँ। और मैं स्टेज पे वही बातें करता हूँ जो मेरे दिल में होते हैं। मैं नेचुरल स्पीच करता हूँ, लिखा हुआ स्पीच यकीनन इस टाइम दुनिया में इन्वायरमेंट के हवाले से बड़े इशू है, उसके असरात पाकिस्तान में भी है, सेंट्रल एशिया में भी है, इंटरनेशनल लेवल पर भी है। तो जैसे ख़वातीन ने हर शोबे में काम किया है, तो इन्वायरमेंट में भी ख़वातीन, हमारे बच्चों, हमारी बहनों, हमारे मुस्तकबिल के मेहमान, उसमें भी कोशिश करें आगे आ जाए, क्योंकि हर वो चीज़ आज आप देखते हो कि चाहे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हो, हाउस ऑफ फेडरेशन में हो, नेशनल असम्बली में हो, सूबाई असम्बलियों में हो, लोकल गवर्नमेंट में हो, ख़वातीन का मखसूस उसमें नशस्तें होती है। मगर हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ इस काबिल है कि उनको कोटे के बजाय मेरिट फैलाया जाए और तमाम उनके अंदर वो सलाहियतें मौजूद है, वो हमारे बच्चों के अंदर वो खलूस मौजूद है, वो मेहनत, वो लगन मौजूद है कि वो बात चीज़ों में मर्दों से भी आगे है। तो हम रिकमेंड करेंगे, हमने इस हवाले से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हमने ये हमारे ख़वातीन, क्योंकि मैं अक्सर चेयर करता हूँ एज ए डिप्टी चेयरमैन, एज एक्टिव चेयरमैन, मुझे है कि हमारी जेंट्स के मुकाबले में जो हमारी ख़वातीन पूरी पाकिस्तान से आई है, हाउस ऑफ फेडरेशन में, सेनेट में, उनके सलाहियतें मर्दों से भी आगे है। बात चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी के साथ, बड़ी लगन के साथ, बड़ी स्ट्रगल के साथ, बड़ी मेहनत के साथ वो कानून साजी में हिस्सा लेते हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी कराची के शहर से, इसी सिंध से, बलूचिस्तान जैसे इलाके से, हमारी पंजाब से, कश्मीर से, गिलगित से, क्योंकि पाकिस्तान फूलों का एक गुलदस्ता है और यहाँ पे हमारी चारों जितने ज़ुबानें हैं, जितने वो लोग मीठे हैं, वो हमारी ज़ुबान भी मीठे हैं। इस टाइम पाकिस्तान को चाहे वो दिफाई हवाले से हो, चाहे माशी हवाले से हो, हर शोबे में, एजुकेशन के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो और मैशत के हवाले से हो, पाकिस्तान की मुस्तकबिल भी रोशन है और पाकिस्तान की हर हवाले से आज ख़ासकर मार्का हक के जीतने के बाद पाकिस्तान के स्टेटस है पूरी दुनिया में हर हवाले से और बड़ी इज़्ज़त है। मगर जब तक फैसलों में, जब तक ग्रास रूट लेवल के जो असल लोग हैं, वो किसान, वो तालिब इल्म, वकील, सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग फैसलों में शामिल नहीं होते, इससे मामला आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमारी हुकूमत साजी में अभी जो हमारी कानून साजी होगी, उसमें हेल्थ के हवाले से बड़े अच्छे तजावीज़ आएंगे और एजुकेशन के हवाले से, और कराची में ख़ास कर कराची के इश्यूज़ है, वफाकी हुकूमत की वो नोटिस में भी है, बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं। या ग्रीन बस का इशू है, या फिर मोटरवे का इशू है, या फिर मेट्रो का इशू है, ये सारी चीज़ें हुकूमत की, क्योंकि इंसान की बुनियादी मसाइल जब हल होंगे वो ग्रास रूट लेवल पर होंगे, वो आप लोग हल कर सकते हो। और ख़ास कर नौजवानों के अंदर एक मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए एक नए जज्बे के साथ नौजवानों को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन के
حوالے سے ہو، ہیلتھ کے حوالے سے ہو، انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو، معاشرت کے حوالے سے ہو، تو کراچی نے تو ہر وقت پاکستان کو سہارا بھی دیا، اور کراچی والے بڑے محبت کرنے والے لوگ، پیار کرنے والے لوگ، اور پاکستان کی معاشرت میں ان کی سب سے زیادہ حصہ بھی ہوتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے جو میرے سامنے جو مستقبل کے معمار جو ہر شعبے میں ہو، مجھے امید ہے ادھر سے ہی انشاءاللہ پاکستان کی مستقبل کی کنجی بنے گی کراچی. اور جناح عمر یونیورسٹی کے ہماری بچیاں، ہمارے بچے، ہمارے اساتذہ کرام پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے ضامن بنیں گے. پہلے کی طرح ایک دفعہ میں پھر معذرت چاہتا ہوں کہ میں لیٹ آیا، خاص کر ہماری بچیوں کو دیر ہوا، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ میں نے وائس چانسلر صاحب تو اس میں ہمارے ایک میرے سامنے سپاس نامہ بھی چانسلر صاحب نے اور یہاں کے ایڈمنسٹریشن میں رکھا ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہو کہ ہماری آئینی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے میں انشاءاللہ پرائم منسٹر سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے، جو جناب عمر یونیورسٹی کے جو بھی ایشوز ہیں انشاءاللہ بڑی خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، اور میں اس کے لیے کوشش بھی کروں گا. اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے ذمے جو بھی سپاس نامہ میں چیزیں موجود ہیں جناب عمر یونیورسٹی کے حوالے سے، میں خود پرائم منسٹر سے بات کروں گا، میں وہاں کی ایڈمنسٹریشن سے بات کروں گا، اور مجھے امید ہے جو سپاس نامے میں رول کے مطابق چیزیں ہیں اس کے حل کرنے میں میں بھرپور کوشش بھی کروں گا. اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ وہ چیزیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں میں آسانی فرمائے گا. اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہوگی کہ میں اتنی بڑی یونیورسٹی کا جو ایشوز ہے یا سپاس نامہ ہے حل کرنے میں اپنا کلیدی کردار ادا کروں. اور ایک دفعہ پھر میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں لیٹ آیا، اور انشاءاللہ ملاقات میری چانسلر صاحب سے، وائس چانسلر صاحب سے، محترم اساتذہ سے میری گزارش ہے کہ میں جناب عمر یونیورسٹی کے وقت کو اسلام آباد آمد کا بھی دعوت دیتا ہوں، اپنے چیمبر کا، ہمارے سینٹ آف پاکستان کا وزٹ کا بھی دعوت دیتا ہوں. اور مجھے خوشی ہوگی کہ یہاں سے ہماری بچی آئیں گی، ہمارے اساتذہ کرام آئیں گی، خاص کر آپ کی قیادت میں مجھے خوشی ہوگی. ایک دفعہ میں پھر آپ لوگوں کا، اس یونیورسٹی کا، ایڈمنسٹریشن کا، خاص کر چانسلرز کا، وائس چانسلر کا میں حد مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے مدعو کیا. انشاءاللہ ملاقات رہے گی اس شعر کے ساتھ کہ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے وطن پہ میرا ہم سفر نہیں ہے.